السلام علیکم گائز، کیسے آپ لوگ؟ ویلکم بیک ٹو ٹیکسچر سٹوریز۔ گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ہو از لائن مین۔ جی ہاں، صحیح سنا گائز، یہ واقعہ چائنا میں 18 نومبر 2006 میں پیش آیا۔ ایک بندہ، وہاں کے گاؤں میں گرمی بہت ہوتی تھی اور وہاں پہ لائٹ موسٹلی چلی جاتی تھی، تو وہاں کے کچھ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے گھروں کی چھتوں پہ جا کے سونے لگ گئے۔ تو وہاں پہ ایک نامی شنگ چین نامی شنگ وین یا شنگ چین نامی ایک بندہ، جو کہ اپنے گھر کی چھت پہ سو رہا تھا، اسے گہری نیند میں، کیونکہ وہ سو تھا، کیونکہ وہ کام ادھر بہت کرتے تھے، تو اچانک سے اسے کچھ چبھتا ہوا فیل ہوا۔ تو اس نے آنکھ کھولی تو اس کے پاؤں سے کافی بلیڈنگ ہو رہی تھی، اور اسے اپنے گھر سے نیچے ایک بہت بڑے بالوں والا ایک موٹا تازہ آدمی، جس نے ہاتھ میں ایک تلوار پکڑی، اس نے نیچے چھلانگ ماری۔ اس کو کافی تکلیف ہو رہی تھی، تو وہ اسی حالت میں نیچے چلا گیا۔ لیکن وہاں جا کے لوگوں نے جب اس سے پوچھ تاچھ کی تو کہا اس نے کہ ایک داڑھی والا تلوار پکڑے ہوئے ایک آدمی تھا، تو لوگوں نے کہا یہاں پہ ڈاکو ہوں گے، تو کسی ایک نے کوئی کام کر دیا ہوگا۔ تو ابھی یہ بات کچھ دن گزری ہی تھی کہ میرے خیال سے 29 نومبر 2006 میں پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک گھر کے اوپر ایک آدمی سو رہا تھا وہاں، کیونکہ وہ اس کی نیند اتنی پکی نہیں تھی۔ اچانک سے اس کی آنکھ کھلی کہ کیونکہ کوئی اس کی چارپائی ہلا رہا تھا، تو جب اس نے آنکھ کھولی، سامنے شیر کھڑا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، جسے دیکھ کے اس بندے سے رہا نہیں گیا اور اپنی چھت سے اس نے نیچے چھلانگ مار دی۔ پر نیچے چھلانگ مارتے ساتھ ہی اسے کچھ خاص فرق نہیں پڑا، وہ شیر دوسری پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ اور یہ بات اس نے جب لوگوں کو بتائی تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ سب کہہ رہے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شیر انسان کے روپ میں آیا ہو، لیکن وہاں پہ پھر بھی ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی شیر جیسا ماسک پہنے آئے، پر تب اتنا جدید قسم کا زمانہ نہیں تھا۔ اس کے بعد کافی دیر تک یہ سوال اٹھتا رہا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، اور ایک دن پھر تھوڑے دنوں بعد، مطلب نومبر اور پھر دسمبر میں، سخت سردیوں میں بھی، بندہ کمبل لیے سو رہا تھا، تو اچانک سے پہلے اس کا کمبل اترا اور پھر اس کے پاؤں کے نیچے ایک کٹ لگا، جس سے کافی بلیڈنگ ہو رہی تھی، اور وہاں شیر نے اس کی طرف ایک اسمائل پاس کی اور اسی طریقے سے نکل گیا۔ جبکہ جن 3 لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، ان تینوں کے پاؤں کے نیچے ہی ہمیشہ چوٹ لگی۔ آپ آگے ضرور جانیں گے، پر اگر آپ اور جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ لائک کریں، کیونکہ بہت مزیدار فکشنل سٹوری ہے، اور گائز یہ ریئلٹی پہ بیسڈ سٹوری ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ نے اسی وقت اپنے کچھ ساتھیوں کو پکڑا اور اس کا پیچھا کرنا سٹارٹ کر دیا۔ یہ لوگ ابھی کچھ دور گئے ہی تھے کہ وہ شیر ایک کھائی میں گر گیا، اور لوگوں کو لگا کہ آئندہ سے یہ کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن اگلے سال نیکسٹ ایئر دسمبر میں اسی ڈیٹ کو ایک واقعہ پھر سے پیش آیا، جبکہ اس بندے کے اس بار بیٹے کے اوپر یہ کام ہوا، لیکن اس بار بہت خطرناک طریقے سے ہوا تھا۔ اس بار اس کے پورے سینے کے اوپر سے تلوار سیدھی پھری تھی اور وہ لڑکا نہیں بچ پایا، اور شیر نے جاتے ہوئے اپنے خون کے، مطلب اس لڑکے کے خون سے کچھ 2-4 چائنیز میں لکھ کے کچھ لفظ لکھ کے گیا، لیکن ابھی تک اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ اصل میں چیز کیا تھی۔ ابھی بھی اس بارے میں ایک بہت سے بڑے ثبوت ہیں جو کہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ شاید تب کوئی تھا۔ آئیے میں آپ کو وہ ثبوت بھی دکھاتا ہوں۔ وہ ثبوت کچھ یوں تھے کہ جب شیر جہاں سے جاتا، وہ ہمیشہ جدھر چھت کے اوپر سے چھلانگ مارتا ادھر اپنے پنجوں کا ایک نشان چھوڑتا ہوا جاتا، جو کہ عام شیروں کے مطابق بہت بڑا اور بہت ہی زیادہ کھردریلا ٹائپ ہوتا۔ اس کے پاؤں کے نیچے بھی چھوٹے چھوٹے نیلز ہوتے، اور ابھی تک اس مسٹری کو کوئی سولو نہیں کر پایا ہے۔ اس شیر نے اس کے بعد ایک دفعہ آنے کی، اس کی مین گاؤں کی انٹری میں بھی وہ شیر 2 لوگوں کی آنکھوں سے دیکھا گیا، لیکن وہ شیر وہاں کھڑا بھی اسمائل پاس کر رہا تھا۔ اب کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شیر تھا ہی نہیں، وہ کوئی انسان تھا جو ان سب کو ڈرا رہا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ اصل چیز تھی ہی نہیں، وہ کوئی کوئی ہوائی چیز تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مونسٹر تھا جو یہ کام کر رہا تھا۔ بائی دا وے گائز، یہ بہت ہی ڈراؤنی سٹوری تھی، اور ابھی بھی گائز اس کے کچھ پارٹس لانے والے، اور اب کچھ چیزیں بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ اللہ حافظ گائز، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہو تو